والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اب عبداللہ حسین علیہ السلام سے توسل اختیار کیجئے گا. شب جمعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الى اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آج کی گفتگو دو شہزادوں کی ولادت کے جشن سے متعلق ہے. اس شہزادے کی ولادت کے جشن کی مناسبت سے آپ یہاں تشریف فرمائیں کہ حضرت امیر انیس علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا. آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا. ایک مہر نبوت ہی نہ تھی اور تو سب تھا. تو وہ کہ جو وہ بہو بنص حدیث امام حسین علیہ السلام ہم شکل پیغمبر ہیں. دو تین باتیں مجھے عرض کرنی ہے یہاں پر. علی اکبر فقط خلق میں نہیں ہے پیغمبر کی طرح، خلق میں بھی ہے. تو خلق پر تو بات ہوتی ہے، خلق پر بات نہیں ہوتی. یقیناً ان کا چہرہ ہم شکل رسول ہے، لیکن وہ خلق یعنی اخلاق میں بھی بنص حدیث امام حسین علیہ السلام ہم شبیہ پیغمبر ہیں. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار تو اس قوم کے ظلم و ستم پر گواہ رہنا کہ وہ جا رہا ہے کہ خلقاً و خلقاً و منطقاً برسولک، جو خلق میں تیرے نبی کی طرح ہیں، خلق میں تیرے نبی کی طرح ہیں، منطق یعنی گفتار میں تیرے نبی کی طرح ہیں. یہ تین گواہیاں ہیں سرکار امام حسین علیہ السلام کی جانب سے اپنے فرزند کے لیے. مل کے صلوات بھیجیں نام شہزادہ علی اکبر علیہ السلام. اللہم صل علی محمد و محمد. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر امام حسین یہ فرمائیں کہ علی اکبر اخلاق میں میرے جد نانا رسول اللہ کی طرح ہیں، تو حضور کے اخلاق کی سند قرآن میں موجود ہے کہ انک لعلی خلق عظیم. آپ اخلاق کے عظیم ترین رتبے پر فائز ہیں. اور علی اکبر ہم شبیہ اخلاق پیغمبر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اکبر اخلاق کے عظیم ترین رتبے پر فائز ہے. تو فقط چہرہ رسول اللہ کی طرح نہیں ہے، خلق بھی ہے لیکن خلق بھی ہے اور گفتار بھی ہے. تو شہزادہ علی اکبر سے کیا کچھ آج کے جوانوں کو درس مل رہا ہے، کیا سیکھا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو باپ کا ادب سیکھو علی اکبر سے. ابھی میں کچھ احادیث کو پیش کروں گا آپ کی خدمت میں کہ جو جوان سے متعلق ہے. اس میں باپ کا کیسے ادب سکھلایا گیا کہ ایک جوان کو باپ کا ادب کیسے کرنا چاہیے. کرم نوازی سیکھو شہزادہ علی اکبر سے. اچھا میں آپ کے سامنے ایک جملہ عرض کر دوں کہ ہم شکل پیغمبر تو ہیں ہی، وہ تو سارا زمانہ جانتا ہے، لیکن آج جس شہزادے کا جشن ہے وہ در حقیقت ہم شبیہ پنجتن ہیں. شبیہ پنجتن کا جشن ہے آج، جس کا تعلق پنجتن کی ایک ایک فرد سے.
سرکار ختمی مرتبت کا چہرہ بھی ہو بہو علی اکبر کا چہرہ ان کی طرح ہے، اخلاق بھی ان کی طرح ہے، گفتار اور رفتار بھی ان کی طرح ہے۔ ہم نام علی ابن ابی طالب ہے یا نہیں؟ آپ میرے ساتھ ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، جب امام علی زین العابدین علیہ السلام نے دربار یزید میں کہا کہ یزید نے پوچھا کہ یہ کون مت بچا ہے، تو جواب دیا نا علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں حسین کا بیٹا علی، وہ حسین کے جو علی کے بیٹے تھے وہ علی جو ابو طالب کا بیٹا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس پورے شجرے کو جب بیان کیا تو یزید ملعون تک خبر تو پہنچی ہوئی تھی کہ حسین کا ایک بیٹا کربلا میں مارا گیا جس کا نام علی تھا۔ آج ہم پہچان میں علی اکبر بار بار کہتے ہیں علی اکبر، ورنہ اس وقت تو فقط علی مخاطب کیا جاتا تھا، اور اگر کہیں پہچان کروانی ہو تو علی اکبر کہتے تھے۔ کہ وہ علی تو کربلا میں حسین کا بیٹا تو مار دیا گیا تھا، علی کہ میں بھی علی ہوں، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا۔ اچھا، بڑی تعجب کی بات ہے نا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنہیں ایک سے زیادہ اولادیں عطا کی ہیں، 2 بیٹے ہیں یا 2 بیٹیاں ہیں، آپ دونوں کا بالکل سیم نام تو نہیں رکھیں گے؟ تو طہرہ سے سوال کیا کہ حسین کے 2 بیٹے اور وہ جو شہید ہو گیا اس کا نام بھی علی، یعنی وہ جو مار دیا اس کا نام بھی علی اور تم بھی علی، یہ بالکل ایک ہی جیسا نام۔ تو امام زین العابدین السلام نے کہا کہ میرے بابا کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے عطا کرے گا سب کا نام علی رکھوں گا، 100 بیٹیاں عطا کرے گا سب کا نام فاطمہ رکھوں گا۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا ہے کہ تم کسی یونیک نئے نئے ناموں کی طرف نہ جاؤ، بلکہ اگر اللہ تمہیں بیٹا عطا کرتا ہے تو مولا کے نام پہ نام رکھو، اہل بیت کے نام پہ نام رکھو، بیٹی عطا کرتا ہے شہزادی کے نام پہ نام رکھو۔ اور اگر ہم نے اس حدیث پر، اس فرمان پر عمل کر لیا ہوتا تو جہاں کہیں آج شیعہ ہوتا تو وہاں ہر جگہ علی 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 ہی پکارا جا رہا ہوتا خود بخود۔ نام علی کو اس انداز سے زندہ رکھا امام حسین علیہ السلام نے اور اہل بیت نے۔ تو علی اکبر ہم شکل پیغمبر ہیں، ہم نام علی ابن ابی طالب ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کا کرم پہنچا ہے علی اکبر تک، کیوں؟ دسترخوان امام حسن علیہ السلام معروف ہے، علی اکبر علیہ السلام کا دسترخوان تاریخ میں جا کے دیکھیے گا۔ عربوں میں سنت تھی کہ وہ اپنے گھر پہ چراغ روشن کرتے تھے، اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ جو دور سے چراغ کو دیکھے تو یعنی میرے ہاں دسترخوان آمادہ ہے، جو آنا چاہتا ہے وہ آئے۔ تو علماء نے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی شب ایسی نہیں گزرتی تھی کہ جہاں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام اپنے گھر پر سب سے بڑا چراغ نہ روشن کریں کہ جو دور سے گزرنے والا مسافر ہوتا تھا اسے بھی نظر آ جاتا تھا کہ یہاں علی اکبر کا دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ اتنے مہمان نواز تھے علی اکبر۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ کرم نوازی سیکھو حسین کے فرزند علی اکبر سے، مہمان نوازی سیکھو شہزادہ علی اکبر سے۔ تو دسترخوان امام حسن علیہ السلام کی سنت پہنچی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ تمام پنجتن سے تعلق ہے شہزادہ علی اکبر کا، اور دل بند حسین ابن علی تو ہیں ہی علی اکبر۔ جناب سیدہ سے تعلق اگر آپ قبول فرما سکیں، 18 سال سن ہے بی بی دو عالم کا، 18 برس سن ہے حسین کے علی اکبر کا۔ میں آج آپ کی خدمت میں کچھ احادیث پیش کرنا چاہتا ہوں جوانوں سے متعلق، شہزادہ علی اکبر کا صدقہ۔ اچھا، میں احادیث کو جب یقین فرمائیے گا، میں نوٹ کر رہا تھا اپنے پاس، کیونکہ بے شمار احادیث کا ذخیرہ ہے جو کچھ جوانوں کے لیے ارشاد فرمایا گیا، تو وہ کہ جو آج آپ اچھی طرح سے ریلیٹ کر سکیں، وقت بھی محدود ہوتا ہے، تو لہٰذا میں لکھتا چلا گیا کہ میں کون سی احادیث کو پیش کروں۔ اور یہ شہزادہ علی اکبر ہی کا صدقہ ہے۔ جب ساری احادیث میں نے لکھ دی تو اس کے بعد میں نے کاؤنٹ کرنا شروع کیا کہ کتنی احادیثیں بنی، یقین جانے وہ 18 بنی تھی، خود بخود 18 بنی تھی۔ یعنی ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ مجھے 18 پیش کرنی ہے، یہ انہوں نے یہ صدقہ عطا فرمایا کہ 18 ہی بنی ہو۔ تو بڑا ایک اچھا عدد سامنے آیا۔ میرے دل میں یہ حسرت تھی شروع میں، جب میں گننے لگا تو میں نے کہا شاید یہ 12 ہوں یا 14 ہوں، لیکن انہوں نے آج کے جشن کے متعلق 18 حدیثوں کو عطا فرمایا۔ مختصر پیش کروں گا، اگر 18 حدیثیں بھی 1-1 منٹ لگیں تو 18 منٹ ہو جائیں گے۔ نبی مکرم نے فرمایا کہ پہلے تو جوان کی جو اہمیت کو سمجھیں آپ، فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں خاص جوانوں کے بارے میں۔ کیوں؟ وجہ ہے اس کی، فَإِنَّهُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً، جوان کا دل زیادہ رقت والا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے کوئی بات کیجئے وہ جلدی اس نرم دل ہونے کی وجہ سے نصیحت کو قبول کرتا ہے۔
تو حضور نے فرمایا کہ میں خاص طور میں جوانوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں کہ ان کی ابتدا میں ایسی تربیت کرو کہ وہ جو اس کا دل جب تک رقیق ہے، نرم ہے، اس تک اپنی بات پہنچا دو. جو مولا کائنات نے کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہارے بچوں کے دل کے صفحے پر غیر کچھ تحریر کریں، تم تحریر کر دو. یہ امیر المومنین نے نام ہے، امیر المومنین مل کے صلوات بھیجتے ہیں در کرار علی بن ابی طالب. بالخصوص جوان کا دل رقیق ہوتا ہے کسی کی مدد کرنے کے بارے میں. جب کوئی ایسا سینیریو سامنے آ جائے کہ آپ نے کہیں مدد کرنی ہے، ہو سکتا ہے ماں باپ کا دل اتنا زیادہ نرم نہ ہو کہ فوراً اس مستحق کی مدد کی جائے. آپ معمولاً دیکھیں گے کہ جو آپ کے فرزند ہیں اس کا دل یہ چاہ رہا ہوگا کہ اس مستحق تک مدد پہنچ جائے. یہ ہم نے اپنی ذاتی زندگی کے تجربے میں دیکھا ہے. اس کی وجہ ایک شاید یہ بھی ہوتی ہے کہ ماں باپ بہت سے ایسے کیسز کو دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ جو بعد میں انہیں لگتا ہے کہ مستحق نہیں تھا، لیکن اس کا دل جو جوان ہوتا ہے نا بڑا سادہ ہوتا ہے. وہ جیسے سامنے کسی دیکھتا ہے کسی کی مدد کے لیے، اس کا دل زیادہ آمادہ ہوتا ہے. تو حضور نے کہا کہ جوانوں کے معاملے میں خاص توجہ دو، اس کا دل زیادہ رقیق ہے. اب یہ دل سخت جو ہے نا ہم خود بناتے ہیں، اب اپنی حرکتوں سے معاشرہ بناتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو صحیح اور سالم بھیجا ہے، صحیح فطرت پہ بھیجا ہے. اور جوانوں سے بھی عرض کرنا چاہوں گا، اچھا حدیث بھی جب لکھتا گیا تو عجب ترتیب آئی کہ ایک حدیث آ رہی تھی سرکار ختم مرتبت کی، پھر ایک حدیث مولا علی کی، پھر سرکار ختم مرتبت کی، پھر مولا علی کی، پھر سرکار ختم، پھر مولا علی کی. تو یہ آپ خود بخود سمجھتے جائیے گا. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، دوسری حدیث پڑھتا ہوں، کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. ایک صلوات بھیجتے جائیے گا اور یہاں پر محمد و آل محمد اور اللہم صلی علی. بہت اہم زمانہ ہوتا ہے اور بہت جلدی گزر بھی جاتا ہے، انسان کو احساس نہیں ہو پاتا. چونکہ تقریباً یہ جو 10 سے 12 سال کا وہ عرصہ ہے کہ جو آپ کی پوری زندگی پر محیط ہے، ہیلتھ وائز بھی، انٹلیکچولی بھی، عبادت کے اعتبار سے بھی. وہ جو اس وقت آپ کی عادت ہے، اچھی عادت، شب 15 شعبان کی آپ کی عادت جوانی میں ہے، وہ انشاءاللہ فار ایور رہے گی. اگر اس وقت اس روٹین میں آپ نہ آ پائے تو نہیں آ پائیں گے، پھر اس کے بعد میں بڑا مشکل ہوتا ہے. اور ہیلتھ وائز بھی ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، بالکل صحیح ہے یہ، کہ جو کچھ آپ کی زندگی میں 50s اینڈ 60s اینڈ 70s میں ہوگا، جو آپ کی باڈی پر جو اثرات ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں 50s اینڈ 60s اینڈ 70s میں جو کچھ ہم گزرتے ہیں، وہ در حقیقت وہ عادتیں ہوتی ہیں جو ہم نے 20s اینڈ 30s اینڈ 40s میں اپنائی بھی ہوتی ہیں. تو اگر ہیلتھ وائز اس وقت آپ اپنے آپ کو مینٹین رکھ لیں، جو کہ اسلام نے بھی حکم دیا ہے، وہاں پر ایکسرسائز بھی ہے، تیر اندازی کا بھی خاص حوالے سے حکم دیا گیا، خاص طور پر سوئمنگ کا تو ذکر موجود ہے جوانوں کے لیے حدیث میں. تو اگر آپ نے اس کو مینٹین کر لیا، تو اگر آپ 20s اینڈ 30s اینڈ 40s میں اپنے آپ کو مینٹین کر پائیں، بالخصوص فاسٹ فوڈ سے اپنے آپ کو دور، جتنا دور، شاید اس وقت پورا دور رکھنا تو ممکن نہیں، اور جتنا آپ سافٹ ڈرنک سے اپنے آپ کو جتنا بچا سکیں وہ بچا سکیں. ان چیزوں سے جتنا آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے تو 20s اینڈ 30s اینڈ 40s کی اچھی عادتیں آپ کو 50s اینڈ 60s اینڈ 70s میں کام آئیں گے. ایک تیسری حدیث جو اس کے بعد ایک موضوع چلے گا اس پر، سرکار ختم مرتبت نے فرمایا کہ وہ جوان کے جسم میں غرور نہ ہو اور ہوس حرام کی طرف نہ ہو، خدا اس جوان کی طرف تعجب سے نگاہ کرتا ہے. اب یہ خدا کے لیے یہ لفظ اس کی صفت سے متعلق ہے، نہ کہ اس کی ذات سے. یہ بات واضح ہے، لیکن یہ واقعاً اتنی بڑی ایک سعادت ہے ایک جوان کے لیے کہ اگر وہ غرور سے دور ہے اور حرام کی ہوس سے دور ہے. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر تحسین کرتے ہوئے نگاہ تعجب کرتا ہے. اسی سے متصل ایک اور حدیث سناتا ہوں. سرکار ختم مرتبہ ہی نے فرمایا کہ وہ جوان جو خدا کے سامنے ذلت و انکساری کے ساتھ اپنی پیشانی جھکا دے، وہی جوانی میں ایک غرور ہوتا ہے، لیکن اگر وہ خدا کے سامنے احساس کرتے ہوئے ذلت و انکساری سے اپنی پیشانی جھکا دے تو خدا ملائکہ کی محفل میں اس جوان پر فخر و مباحات کر رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو میرا بندہ کیا ہے، کہ جس نے جوانی میں میرے سامنے سر کو جھکایا ہوا ہے. آپ غور فرمائیں، سبحان اللہ. شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کا صدقہ ایک اور مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. بات واضح ہو رہی ہے؟ ماشاء اللہ. حدیث سن لیجئے گا، میں اور ترتیب بار پڑھتا جاتا ہوں. اسی موضوعی کی حدیث ہے. اب
سرکار ختم مرتبت نے فرمایا خدا اس جوان کو پسند کرتا ہے کہ جو اپنی جوانی اطاعت خدا بندی میں گزارتے ہیں. بڑی بات ہے یہ، سبحان اللہ. بلکہ حدیث کا جو لفظ ہے وہ صحیح ترجمہ کروں تو زیادہ بہتر ہے. خدا اس جوان کو پسند کرتا ہے جو اپنی جوانی کو اطاعت خدا بندی میں فنا کرتے ہیں. حدیث یہ ہے اصل میں، فنا کرتے ہیں. جو اہل بیت کی شان تھی کہ اپنے آپ کو اطاعت خدا بندی میں فنا کر دیا. یہ ظاہر ہے فزیکل اور لٹرل تو نہیں ہے لیکن میٹافوریکل ہے نا، کہ علی ابن ابی طالب کی اطاعت ایسی ہے کہ علی کے ہاتھ ید اللہ ہے، آنکھیں عین اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے. تو خدا اس جوان کو پسند کرتا ہے کہ جو اپنی جوانی کو اطاعت خداوندی میں فنا کر دے، ختم کر دے. تو یوتھ کے حوالے سے آج کی گفتگو اور جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، اور اس میں ساتھ میں میسج ہوگا آگے انشاءاللہ یوتھ کے لیے بھی اور کچھ بزرگوں کے لیے یوتھ کے بارے میں میسج. ایک اور حدیث عرض کرتا ہوں، سرکار ختم مرتبت ہی کا کلام، جو جوانی میں خدا کی بہترین عبادت کر لے. کیا بات ہے. اس حدیث کو جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تھا تو واقعاً میں خود جھوم گیا تھا، وجد میں آ گیا تھا. حضور نے فرمایا کہ جو جوانی میں اللہ کا اطاعت گزار بن جائے تو اللہ پھر اس کے لیے بڑھاپے تک انتظار نہیں کرتا، اسے جوانی ہی میں اپنی حکمت عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. بات ہو رہی، مل کے اور صلوات پہ نام ختم مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کی ساری گفتگو دو شہزادوں کا صدقہ ہے. حسن کے نوجوان حضرت قاسم ابن حسن امیر قاسم اور حسین کے جوان شہزادہ علی اکبر کا صدقہ. تو آج کی گفتگو اس سے متعلق ہے. معمولاً آپ کو یار جو میچور ہو جاتے ہیں ان سے وزڈم کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن حضور نے فرمایا ہے کہ جو جوان اپنے آپ کو اطاعت خداوندی کا عادی بناتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جوانی میں حکمت عطا کرتا ہے. جب وہ بول رہا ہوتا ہے تو وہ حکمت کی باتیں بول رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب تک 6 حدیثیں میں سنا چکا ہوں غالباً آپ کی خدمت میں. حدیث نمبر 7 آپ کی خدمت میں سناتا ہوں. اب یہ جوان کو نصیحت ہے مولا علی کی طرف سے. فرمایا کہ اے جوان، باقاعدہ اس انداز سے مولا نے بات شروع کی کہ اے جوان، اپنے اخلاق کو ادب کے ذریعے اور اپنے دین کو علم کے ذریعے محفوظ بنا دے. اخلاق محفوظ رہے گا اگر ادب سیکھو گے. ادب کیا ہونا چاہیے وہ پھر ایک اور حدیث آ رہی ہے آگے. اور دین محفوظ رہے گا اگر علم سیکھو گے. امام کا ایک کلام ہے کہ جو دین کو لوگوں کی زبانوں سے فقط لے گا وہ جیسے دین میں آیا تھا ویسے ہی دین سے نکل بھی جائے گا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ لوپ ہولز ہوں گے، بہت زیادہ کمیاں ہوں گی. جو فقط لوگوں کی زبانوں سے دین کو لے گا سن کے خالی، یہ ہے وہ واٹس ایپ اور فیس بک کا دین، کہ پھر کوئی اور بات سمجھ میں آتی ہے تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں یہ کیا ہو گیا، تو وہ فوراً دین سے نکل جائے گا. پھر فرمایا کہ جو دین کو قرآن اور ہم اہل بیت کے کلام سے لے گا، یہ امام نے فرمایا کہ پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ دے گا لیکن وہ دین سے باہر نہیں جائے گا. اپنا سوچ ٹھیک رکھیں. اس عالم اس خطیب کو سنیں جو زیادہ سے زیادہ آپ کو کلام اہل بیت سنا ہے، اپنا فلسفہ نہ سنا ہے. بات ہو رہی ہے. جیسے یہ احادیث اہل بیت اطہار آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں نا، یہ جو آپ کو جتنا اہل بیت کا کلام سنا ہے قرآن میں ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کیا کھا رہا ہے. اور امام نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تم علم کس سورس سے حاصل کر رہے ہو، یہ مراد ہے. ہر سورس سے علم نہیں حاصل کی، دیکھیے کہ میں کہاں سے کوئی چیز سیکھ رہا ہوں، تو صحیح سورس ہے کہ نہیں ہے. واضح ہو رہی بات. تو مولا نے فرمایا کہ اے جوان، اپنے اخلاق کو ادب سے محفوظ رکھنا، ادب سیکھو گے تو اخلاق محفوظ رہے گا. اپنے دین کو علم کے ذریعے محفوظ بنانا. حدیث نمبر 8 آج کے سلسلے میں سرکار ختم مرتبت کا فرمان، خدا کے نزدیک کوئی شخص اس جوان سے زیادہ محبوب نہیں ہے کہ جو جوانی میں اپنے گناہوں پر توبہ کر لے. بڑھاپے تک ویٹ نہ کرے، باپ زندگی بڑی دیکھیں گے توبہ کریں گے. خدا کے نزدیک کوئی شخص اس جوان سے زیادہ محبوب نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ جو جوانی میں توبہ کر لے، گناہوں پر نادم ہو جائے. کیا کہنا. حدیث نمبر 9
حضور نبی مکرم ہی کا فرمان ہے. توبہ کرنے والے کا وقت ہوتا کہ میں اس کی تشریح کرتا، لیکن خود حدیث بھی بہت زیادہ لطیف بھی اور سیلف ایکسپلینیٹری ہے. فرمایا توبہ کرنے والے جوان کا اجر حضرت یحییٰ بن زکریا کی طرح ہے. حضرت یحییٰ انبیاء میں سے وہ نبی ہیں جو سب سے زیادہ شبیہ امام حسین علیہ السلام ہے. یہ آپ کو احادیث میں ملے گا. سب سے زیادہ وہ نبی کے جو شبیہ امام حسین علیہ السلام ہے. حتیٰ امام جواد کا کلام ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان سے خون کی بارش یا یحییٰ کے لیے ہوئی تھی یا حسین کے غم میں ہوئی تھی. بات واضح ہو رہی. خود خصائص حسینیہ میں صاحب کتاب نے 20 تقریباً شباہتوں کو لکھا ہے کہ جو حضرت یحییٰ اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت انتہائی فجیعناک ہے، دردناک ہے. ان کے سر کو بادشاہ کے سامنے دربار میں پیش کیا گیا تھا، اور حضرت زکریا نے مانگا ہی یحییٰ کو اسی لیے تھا. روایت یہ ہے، روایت اصل میں یہ ہے، ابھی ہم سیریا کی زیارت پہ تھے تو حضرت یحییٰ کی قبر پر وہاں گئے تھے. جامع مسجد اموی ہی میں ان کی قبر ہے، وہیں پر جو بعد میں یزید کے زمانے کے بعد یہ قبر کشف ہوئی تھی. بہرحال یہ قبر وہیں پر ہے. اور حضرت زکریا کے سامنے جب امام حسین علیہ السلام کے مصائب ذکر کیے گئے تھے تو اس وقت حضرت زکریا نے دعا مانگی تھی کہ پروردگار تو مجھے ایک بیٹا ایسا عطا کر کہ جو بہت وجیح نورانیت کے ساتھ ہو، تیری حجت ہو، اور جب وہ بیٹا شہید ہو تو میں آخری نبی کے غم کو محسوس کروں کہ جو انہیں حسین ابن علی کی شہادت پر ہوا، تو میں اس غم میں شریک ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ سے حضرت زکریا نے یحییٰ کو مانگا ہی اس دعا کے ساتھ تھا. سرکار ختم مرتبہ نے فرمایا کہ وہ جوان کو جو جوانی میں توبہ کر لے اس کا اجر حضرت یحییٰ ابن زکریا کے اجر کی طرح ہے. کیا مقام ہے، یعنی واقعاً کیا اپرچونٹی ہے ایک جوان کے لیے، یوتھ کے لیے. جوان سے میری مراد یوتھ ہیں یہاں پر جتنے بھی گفتگو جہاں تک سن رہے ہیں اور آواز جا رہی. حدیث نمبر 10 آج کی حد تک سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ذیشان اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب دوسری طرح سے حضور نے فرمایا کہ جو جوان توبہ نہ کرے وہ اس نہر کی مانند ہے کہ جس میں پانی ہی نہ ہو. کیسی کیسی لطیف احادیث ہمارے آئمہ حجتیں سنا کر گئی ہیں، ہم توجہ نہیں دیتے. وہ جوان کے جو توبہ کی طرف راغب ہی نہ ہو وہ اس نہر کی طرح ہے جس میں پانی ہی نہیں، یعنی اس کا اثر ہی نہیں ہے، بے اثر ہے وہ. اور ہمیں خدا غضبناک ہوتا ہے اس جوان سے کہ جو فارغ رہے اپنی زندگی میں، کاہل و کام نہ کرے. خدا غضبناک ہوتا ہے. تو یہ نصیحت ہے ان یوتھ کے لیے کہ جو اس وقت آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں پروفیشنل لائف میں آئیں گے، نہیں، محنت کریں، آگے بڑھیں، حلال سے کمانے کے لیے کوشش کیجیے. مولا علی مرتضیٰ کا فرمان ہے، فرمایا کہ حدیث نمبر 12 جب کسی، اب یہ بزرگوں کے لیے جوانوں سے متعلق، ہو سکتا ہے بہت سارے بزرگ یہاں تشریف فرماؤ، خیر وہ بھی اپنے آپ کو جوان ہی سمجھ رہے ہوں گے تو گفتگو ان کے لیے بھی ہے، لیکن جو حقیقت احوال سے واقف ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ اچھا ہم تو بزرگ ہو چکے ہیں تو اب کیا کیا جائے. مولانا صاحب ہمارے آج کی گفتگو ہم سے کیا تعلق رکھتی ہے؟ تعلق یہ رکھتی ہے آپ ماشاءاللہ بزرگ ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوان بچے عطا کیے، تو کچھ نصیحتیں ہیں جو حضور نے فرمائی ہیں والدین کے لیے کہ انہیں جوانوں کو کیسے اپنی زندگی میں ٹریٹ کریں، اسپیشلی تربیت کے حوالے سے نہیں، فقط ان سے تعلق بھی کیسا ہونا چاہیے. ذرا سنیے گا. مولا علی نے فرمایا کہ جب کسی جوان کی سرزنش بھی کرو، یعنی تنبیہ کرو کسی چیز کے لیے، اسے کوئی ایسا کام ہوا کہ آپ تنبیہ کرنا چاہ رہے ہیں، فرمایا اس سرزنش کرنے میں احتیاط کرو اور بعض لغزشوں پر ایسے اظہار کرو جیسے اسے تم نے نہیں دیکھا ابھی. ٹرن بلائنڈ آئی. کچھ لغزشوں میں ایسے اظہار کرو کہ جیسے ابھی نہیں دیکھا، تاکہ وہ لجاجت کی طرف نہ چلا جائے. آئی تھنک آبسٹینری کہتے ہیں اسے انگلش میں، یعنی ریجکٹنس کی طرف نہ چلا جائے. تو جوان کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اتنی زیادہ تنبیہ نہ کر دو اس انداز سے کہ اس کے بعد وہ کہے کہ آئی ڈیم کیئر، ٹھیک ہے مجھے سننی نہیں بات. فرمایا کچھ باتوں میں تنبیہ کرو جس میں آپ زیادہ اہم سمجھ رہے ہیں، کبھی کبھی کچھ لغزشوں کو نظر انداز کر کے ایسے ریئیکٹ کرو جیسے بھی دیکھا نہیں ہے. بہت پریکٹیکل ہے، یعنی طریقے سے سمجھاؤ. یہ اب خود والدین کو اپنے طور پر انہیں جج کرنا ہے کہ کہاں انہیں کس طریقے سے بات کو پہنچانا ہے. یعنی اس کی فیلنگز کو ہرٹ نہ کرو، اس کی عزت نفس کی رسپیکٹ باقی رکھو.
ساری بات کا خلاصہ یہ ہے. اب گھر میں ہے، فرض کیجئے کہ اگر آپ نے کسی اور کے سامنے نہیں، ایک بھائی کے سامنے دوسرے بھائی کو، ایک بہن کے سامنے دوسرے بہن کو اس طریقے سے ڈانٹ دیا کہ اس کی سیلف رسپیکٹ اس کے سامنے ختم ہو گئی، تو دے ول ناٹ لسن ٹو یو اینی مور، بیکاز وہ کہیں گے کہ ہمارا باپ یا ہماری ماں جو ہے وہ ہماری عزت نہیں رکھتے. ان کی عزت کو باقی رکھے. اور اس سے خود بخود بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی اور غیر کے سامنے تو اس انداز سے تب بھی بالکل نہ کریں کہ وہ دل میں اس انداز سے خفا ہو جائے کہ اس کے بعد آپ کی بات کو بعد میں سننے کو تیار نہ ہو. یہ بات خیال کیجئے. مولا علی نے فرمایا، حدیث نمبر 13 سلسلے میں حضور مکرم کا فرمان، میں نے کہا 1 by 1 حدیثیں آپ کی خدمت میں ہیں. فرمایا وہ جوان جو پھر بزرگ کی عزت کرے. اب یہ جوان سے متعلق ہے، وہ بزرگ کی کیسے عزت کرے، تو اللہ اس کی بزرگی میں اسے بھی کوئی ایسا جوان عطا کر دے گا جو اس کی عزت کرے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ will reward you. مل کر اور صلوات بیت نام میں اہل بیت اطہار علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اسی ترتیب ہی کی حدیث کہ جو اب صادق آل محمد کا فرمان ہے، فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہارے بچے تمہارے ساتھ نیکی کریں. یہ اسی ترتیب کی حدیث ہے. سبحان اللہ. تو اگر آپ نے اپنے بزرگوں کی عزت کی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی بزرگی میں کوئی نہ کوئی اطراف میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے بچوں میں کوئی ایسا جوان آپ کو عطا کرے گا کہ جو آپ کی عزت باقی رکھے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی عزت کریں، اس پہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کی عزت رکھیں. امام صادق علیہ السلام کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان سن لیجئے گا. اب باپ کا حق بیان کیا. اب دوبارہ میں خاص جوانوں سے مخاطب ہوں. باپ کا حق کیا ہے؟ 4 حق بیان کیے. فرمایا باپ کا حق ہے، یہ البتہ تمام اولاد کے لیے بیان کیا گیا، لیکن میں خاص جوانوں سے سب مخاطب ہوں کہ جوان اولاد کو بالخصوص باپ کا یہ حق، اس کی رعایت کرنی چاہیے 4 حقوق کی. پہلا، اسے اس کے نام سے نہ پکارے. اچھا نہیں ہے ایک اولاد کے لیے کہ باپ کو اپنے اس کے نام سے پکارے. ہو آپ چاہے کسی بھی کلچر میں رہ رہے ہیں، وہ کلچر غلط ہے اگر اس طرح سے ہو رہا ہے تو، کہ ڈائریکٹ فرسٹ نیم سے باپ کو پکارنا صحیح نہیں. اب والد صاحب کہیں، ابو جی کہیں، بابا کہیں، جس طریقے سے بھی آپ کا کلچر ہے، لیکن اسے اس ادب سے باپ کو پکارے. دوسری بات فرمایا باپ کا حق ہے اور جوان کا فرض ہے کہ باپ سے آگے نہ چلے. جب چل رہا ہے تو باپ سے آگے نہ چلے. بڑی نزاکتوں کا خیال رکھا ہے، ادب سکھلایا. میں جو کہہ رہا تھا نا کہ اخلاق کو ادب سے محفوظ رکھو مولا علی کا، یہ وہ ادب ہے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سکھلایا کہ نام سے ڈائریکٹ نہ پکارو اپنے والدین کو، ان کے آگے نہ چلو. تیسری بات فرمائی ان سے پہلے نہ بیٹھو، جب ساتھ میں ہو تو انہیں بیٹھنے دو پھر بیٹھو. اور چوتھی چیز بہت لطیف ہے، فرمایا ان کے لیے سب و شتم نہ طلب کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ جوان سے امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان کے لیے سب و شتم کا سامان فراہم نہ کرو. یہاں علماء نے اس کی تشریح کی ہے، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر تمہارے ماں باپ پر سب و شتم کریں. نہ کرو ایسا کام، یہ باپ کا حق بنتا ہے. دوسری طرف سے اس کی ایک تشریح یہ بھی کی گئی ہے کہ کسی اور کے ماں باپ پر سب و شتم نہ کرو کہ اس کی اولاد تمہارے ماں باپ پر سب و شتم کرے. ظاہر ہے کہ اگر کسی نے کسی کو گالی دی ہو تو ہو سکتا ہے سامنے سے پلٹ کر وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا. نہ کرو ایسا. ٹھیک ہے، یہ 4 حق یاد رہیں گے انشاءاللہ کہ اسے نام سے نہ پکارو، ڈائریکٹ فرسٹ نیم سے، ادب سے پکارو، اس سے آگے نہ چلو، اس سے پہلے نہ بیٹھو، کوئی ایسا کام نہ کرو کہ تمہارے کام کے سے اس پر سب و شتم ہو. بات بالکل اختتام تک آ گئی. یہ بھی کچھ بزرگوں سے نصیحت ہے سرکار ختمی مرتبت کی جوانوں سے متعلق. فرمایا کہ اگرچہ حضور نے ڈائریکٹ جوان سے کہا، اے جوان تمہارے پاس ازدواج کا موقع ہو تو ازدواج میں تاخیر نہ کرو. اپنا کیریئر بنائیں گے اور ہم دیکھیں گے بعد میں. آپ کوئی بھی جناب کیریئر بنا لیجئے، دیکھیں دنیا کو اکھڑ نہیں جانے والی. اور میں ایک مثال دینے لگا تھا، میں رک گیا لیکن چلے کہہ دیتا ہوں کہ آپ اگر کچھ بھی کر لیجئیں گے، دیکھیں جو رشیا یوکرین میں ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا. آپ اپنے طور پر آگے بڑھیں. ہاں میں اس سے نہیں کہہ رہا کہ آپ بے طرف ہو جائیں گے اور آپ کو آگاہی نہیں ہوگی، نہیں، وہ سب ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگ اتنا زیادہ ازدواج کے معاملے کو کمپلیکیٹڈ بنا دیتے ہیں، اتنا زیادہ اس میں خود اپنے آپ کے لیے کنڈیشن انوالو کر دیتے ہیں کہ میں فلاں جگہ سے PhD کر لوں گا، پھر میری ایسی نوکری ہوگی، پھر میں $multi-million کمپنی میں کام کروں گا، تب جا کر میں کچھ سوچوں گا. ایک صاحب تھے
ہی واز ان ہز 50s. انہوں نے شادی نہیں کی ہوئی تھی تو پوچھا کسی نے, کہا بھائی آپ نے کیوں نہیں ازدواج کیا؟ تو کہا کہ مجھے ایک ایسی شریک حیات چاہیے تھی کہ جو حسن و جمال کی بھی حامل ہو, گھر کے کام کاج بھی اچھی طرح سے کر لیتی ہو, پڑھائی میں بھی ایک لیول ہو, تعلیم یافتہ ہو, ایسے خاندان سے ہو. انہوں نے تفصیل بیان کی. تو پھر ان سے جب ان کے دوست پوچھ رہے تھے, ان سے انہوں نے کہا کہ اچھا پھر نہیں ملی ایسی خاتون؟ کہا نہیں ملی تو تھی, تو پھر شادی کیوں نہیں؟ کہا انہیں بھی ایسے ہی لڑکا چاہیے تھا. یار یہاں تو صلوات خود بھیجنی چاہیے تھی آپ کو تمام جوانوں کے لیے کہ ان کے رشتے ہو جائیں اچھی طریقے سے انشاءاللہ. اللہم صل علی محمد. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تو 20 ایئرز ایج متعین کر دوں گا کہ اس سے زیادہ نہیں آگے جانا چاہیے بغیر ازدواج کے. لیکن چلیں, یہ میں نے ممبر سے کہا ہے, آپ کے ہر ایک کے اپنے اپنے پرسنل زندگی کے معاملات ہیں, زیادہ لیٹ نہ کریں. حضور نے وجہ بیان کی, یہ اس میں پیرنٹس کا بھی قصور ہے, بالخصوص جو میری مائیں سن رہی ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے لیے, اور جو میری بہنیں سن رہی ہیں وہ اس بات کے لیے اپنے آپ کو سوچیں کہ اگر بہت زیادہ آپ نے ڈیلے کیا تو یہ میری نصیحت نہیں ہے. دیکھیں ہمارے ماں باپ اگر کوئی ہمیں نصیحت کریں تو اس سے 70,000 گنا زیادہ ہم سے رسول اللہ چاہتے ہیں. اور اگر رسول اللہ آپ سے کوئی بات کہہ رہے ہیں تو آپ گویا ان کی اپنی بیٹی ہیں, اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں, اور واقعاً وہ امت کے باپ ہیں بھی. تو واقعاً ایک باپ اپنی بیٹی سے جیسے کہہ رہا ہو, ایک باپ اپنے بیٹے سے جیسے کہہ رہا ہو کہ ڈیلے نہ کریں ازدواج میں. فرمایا کہ ازدواج کا تمہیں جہاں کہیں ہم کف مناسب موقع میسر آئے ازدواج کرو, اور ظاہر ہے کہ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو بھی آپ ایک پریکٹیکل حد میں رکھیں. فرمایا یہ امر تمہیں عفت اور پاک دامنی عطا کرے گا. نبی مکرم نے یہ بھی فرمایا کہ اے جوان ازدواج کرو اور اپنے آپ کو فعل حرام سے بچا لو, اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ فعل حرام میں پڑے تو یہ حضور کا یہ لفظ ہے, یہ انزع کا لفظ ہے, یعنی اکھاڑ دینا. اگر تم نے خدا نخواستہ فعل حرام میں پڑے تو وہ فعل حرام تمہارے دل سے ایمان کو اکھاڑ کے پھینک دے گا, ختم ہو جائے گا. آخری حدیث اس کے بعد چند جملے مصائب کے. مولانا نے فرمایا جو انٹاکسیکیشن ہے, نشہ, وہ 4 طرح کا ہوتا ہے. ایک مال کا نشہ ہے, علم کا نشہ ہے, تعریف اور ستائش کا نشہ ہے, اور جوانی کا نشہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر سے گزارش کرتا ہوں, مال کا نشہ بھی ہوتا ہے, تعریف کا نشہ بھی ہوتا ہے, علم کا نشہ بھی ہوتا ہے. ہم زیادہ کوئی جانتا نہیں, ہم جس خاندان میں ہیں, جس جگہ پر ہیں, ہم ہی سب سے بڑے عالم فاضل ہیں. اور جوانی کا نشہ. پھر مولا نے فرمایا انسان عاقل وہ ہے جو اپنے آپ کو ان نشوں سے بچا لے, عقل مند ہے. یہ کائنات کے عقل مند ترین انسان علی ابن ابی طالب کی نصیحت ہے آپ کے لیے, جس سے زیادہ عقل مند انسان کو گزرا نہیں ہوئے زمین پر. نام ہے حیدر کرار, ایک اور وہاں تک صلوات بھیجیے گا. یہ اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہیں بلال, مسجدوں کو علی اکبر نے جگا رکھا ہے. مسجدوں کو علی اکبر نے جگا رکھا ہے, اور حضرت نوح اسے دیتے ہیں جینے کی دعا, جس کے گھر میں کفن کربو بلا رکھا ہے. آج کے جشن کے صدقے میں یہ باتیں بیان ہو گئیں, انشاءاللہ آپ تک محفوظ رہیں گی, اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ اس پر عمل کر سکیں. روایت میں ہے کہ جہاں کہیں عباس اور علی اکبر ایک ساتھ گزرتے تھے نا کسی جگہ سے, اب آپ شان دیکھیے گا, علی کا عباس, حسین کا علی اکبر, کہ ایک جگہ سے جب گزرتے تھے تو لوگ سارے اپنے کام کاج چھوڑ دیتے تھے مدینہ والے, اور بھیڑ اور ہجوم ہوتی تھی اس گلیوں میں دونوں اطراف میں, اور لوگ اٹھ اٹھ کر ایک دوسرے سے علی اکبر اور عباس کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے. سبحان اللہ, کیا نور ہے, کیا جمال اور کیا جلال ہے. تاریخی روایت کو پڑھ کر میں نے سوچا کہ جب عام لوگوں کی نگاہ میں
جو ایسا بات جمال ہو وہ ماں کی نگاہ میں اور باپ کی نگاہ میں کیا ہوگا۔ آیت اللہ کوہستانی نے ایک جملہ لکھا ہے، آپ قبول کریں گے، فضائل کا جملہ ہے لیکن بڑی معرفت والا ہے۔ آیت اللہ کوہستانی کہتے ہیں کہ قیامت میں حسین کے شہزادہ علی اکبر گناہ گاروں کی اتنی شفاعت کریں گے کہ خود حسین کی شفاعت کی نوبت ہی نہیں آئے گی، علی اکبر کی شفاعت کافی ہوگی۔ وہ شہید کہ جس کی زیارت الگ سے بیان کی، زیارت وارثہ میں امام صادق علیہ السلام نے الگ سے زیارت بیان کی۔ زیارت علی ابن حسین جو آپ پڑھتے ہیں وہ شہزادہ علی اکبر کی زیارت ہے نا، ابھی شب جمعہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ زیارت عاشورہ میں الگ سے سلام، تمام شہیدان کربلا کو ایک سلام ہے لیکن علی اکبر کو الگ سے سلام۔ زیارت عاشورہ میں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، حسین کے علی اکبر پر الگ سے سلام ہے، وعلی اولاد الحسین، جبکہ اولاد حسین کا ذکر ہے لیکن علی اکبر پر الگ سے سلام ہے۔ وہ علی اکبر کہ جن کی قبر مطہر بھی سب سے جدا ہے۔ روایتیں عجیب ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب شہزادہ علی اکبر نے ایک مرتبہ اپنے بابا سے انگور مانگا، تو آج کا تو زمانہ نہیں تھا نا کہ آج بے موسم کے پھل آپ کو ہر زمانے میں ہر طرح سے مل جاتے ہیں، انگور کا موسم نہیں تھا، تو حسین نے اپنے دستے ولایت کو بڑھایا آگے اور انگور دے دیا اپنے علی اکبر کو۔ علماء کہتے ہیں کہ بظاہر شاید یہ جنت سے انگور تھے کہ جو حسین نے اپنے علی اکبر کو دی، علی اکبر کی بات نہیں ٹال سکتے تھے حسین۔ اور جس کتاب میں نے اس کو پڑھا انہوں نے آگے لکھا کہ ایک وقت تھا کہ جب بے موسم کا پھل حسین نے اپنے دستے ولایت سے علی اکبر کو دیا، اور ایک موقع وہ تھا کہ جب جوان پانی مانگنے آیا اپنے باپ سے۔ کیا عجب امتحان کی منزل تھی کہ حسین کے پاس ایک قطرہ آب نہ تھا، بظاہر میں کہہ رہا ہوں، ورنہ کائنات کے شہنشاہ حسین جب اپنی زبان، سوکھی زبان علی اکبر کے منہ میں دی تو علی اکبر فوراً پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں بابا آپ تو ہم سے بھی زیادہ پیاسے ہیں بابا۔ ہائے ہائے ہائے۔ ایک اور روایت سناتا ہوں اور پھر منزل اختتام تک پہنچاتا ہوں۔ وہ روایت یہ ہے کہ شہزادی ام لیلہ استراحت فرما رہی تھی، علی اکبر کے بچپن کا واقعہ ہے یہ۔ چاند کی روشنی میں اگر کوئی سامنے آ جائے تو سایہ پڑے گا نا، تو دیکھا دفتن علی اکبر پر سایہ ہے کوئی، تو اٹھی فوراً، تو دیکھا حسین موجود ہے وہاں، اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں۔ چاند کی روشنی میں علی اکبر آرام فرما رہے تھے اور باپ اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہے بڑی محبت سے۔ تو ام لیلہ نے سوال کیا کہ آقا رات کے اس پہر آپ یہاں تشریف فرمائے اپنے بیٹے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، کب؟ اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی مجھے۔ ہائے 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 ہائے۔ ہر باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے، لیکن اگر باپ حسین جیسا ہو اور بیٹا اکبر جیسا ہو، اس لیے شہزادی ام لیلہ فخر و مباحات کے ساتھ کہتی تھیں امام حسین علیہ السلام کے خانوادے میں کہ اولادیں بہت سی ہیں لیکن کسی کے پاس ہے اکبر جیسا بیٹا۔ اس لیے جب حسین علی اکبر کا لاشا لے کر آئے تو حسین لاش اکبر پر بیٹھ گئے، اور ایک طرف قاسم کا لاشا رکھا اور ایک طرف اکبر کا لاشا رکھا۔ یعنی اب کیفیت یہ ہے کہ ایک طرف اپنا بیٹا ہے، ایک طرف بھائی کا بیٹا ہے، اور درمیان میں حسین لیٹ گئے اور ایک ہاتھ علی اکبر کے لاشے پر رکھا اور ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پر رکھا، اور کہتے تھے واہ غربتا، واہ غربتا، پروردگار آج تیرا حسین غریب ہو گیا، اب نہ میرے پاس اکبر رہا۔ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب نے ایک منظر پڑھا تھا کہ جب باپ اپنے بیٹے کے کلیجے سے برچھی کھینچ رہا ہے، تو کتنی سخت منزل ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا کہ اگر ہماری اولاد میں سے کسی کو ایک ہلکا سا کوئی زخم لگ جائے، بہت چھوٹا سا، تو کتنا دل مزمحل ہو جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے انسان۔ تو کلیجے میں برچھی لگی ہوئی ہے اور حسین کھینچنا چاہتے ہیں، تو کلیجہ ہی ساتھ میں باہر آ رہا ہے۔ تو حسین جیسے صابر کو یہ کہنا پڑ گیا، اس میں بڑی مظلومیت ہے امام حسین کی، حسین جیسے صابر کو کہنا پڑ گیا کہ بے چین ہو تم، دل میرا گھبراتا ہے بیٹا، مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا ہے بیٹا۔ صبر جواب دے رہا تھا حسین ابن علی کا۔ کبھی سناؤں گا 5 موقع شیخ جعفر حسین شوستری نے لکھے ہیں کہ عاشور کے دن ایسا تھا کہ حسین ابھی جان دے دیں گے، حسین کی روح نکل جائے گی، اور وہ 5 موقع شہزادہ علی اکبر سے متعلق ہیں۔ جب علی اکبر رخصت پر چلے تو ایسا تھا حسین کی کیفیت کہ جیسے حسین ابھی جان نکل جائے گی حسین کی،
لہذا فرمایا جب تک ممکن ہو تو چہرہ موڑ موڑ کر مجھے دیکھتے رہنا علی اکبر، میں دیکھتا رہوں، آپ کی زیارت کرتا رہوں۔ ایک موقع وہ تھا کہ جب علی اکبر پانی مانگنے کے لیے آئے، اس وقت حسین کی اس کیفیت ہوتی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جان دے دیں گے ابھی حسین۔ ایک موقع وہ تھا کہ جب حسین کو علی اکبر نے پکارا تو حسین کے لیے مقتل جانا بہت سخت تھا، تو حسین بار بار اٹھے اور گرے، اور جب یہ جملہ فرماتے تھے کہ بیٹا ادعونی، ادعونی یعنی مجھے زور سے پکارو، مجھے آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت ایسا تھا، قریب تھا کہ حسین جان دے دیں گے۔ پھر ایک منزل وہ آئی کہ جب پہنچ گئے لاش علی اکبر پر اور لاش اٹھانا چاہتے ہیں تو اس وقت بہت قریب تھا کہ حسین جان دے دیں گے۔ فارس زبان کے ایک شاعر نے شعر لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حسین جان دے دیتے اگر حسین کی جان بچانے والی زینب موجود نہ ہوتی۔ بی بی زینب نے حسین کی جان کو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی۔ لہذا بی بی زینب سلام اللہ علیہا فرمایا کہ آپ خیمے کی طرف رہیے گا، میری زندگی میں خیام سے باہر نہ آئیے گا۔ پھر بنی ہاشم کے کچھ بچے، شب جمعہ بھی تھی، شہزادہ علی اکبر کا ذکر بھی تھا، تو میں اختتام کرتا ہوں اس بات پر، بنی ہاشم کے کچھ بچے آئے تھے اور وہ امام حسین کے ساتھ لاش کو لے کر چلے۔ ملا عباس مازندرانی کہتے ہیں کہ میں شب جمعہ امام حسین کے حرم میں پہنچا اور میں نے کہا کہ مولا بہت آپ کی شہادتیں، 72 شہیدوں کا پرسہ، مولا کس کس کا پرسہ دوں؟ تو میں مرثیے کی کتاب کھولتا ہوں، جس شہید کا مرثیہ آ گیا میں مرثیہ پڑھوں گا۔ تو کتاب کو انہوں نے کھولا تو شبیہ رسول علی اکبر کا مرثیہ آیا، انہوں نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، بہت رقت ہوئی، بہت گریہ ہوا۔ بات سے بات نکل رہی ہے لیکن آپ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ سماعتیں اس وقت آپ کی اس وقت منقلب ہیں اور آپ تیار ہیں سننے کے لیے۔ سید مہدی بحر العلوم سے بھی شب جمعہ کسی نے امام حسین کے حرم میں کہا تھا کہ شہزادہ علی اکبر کے مصائب پڑھ دیں، تو اس وقت انہوں نے جواب دیا کہ تم میں سے مستورات میں سے کوئی ہے کہ جو حسین کی ماں سیدہ کو سنبھال سکے؟ حرم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں شب جمعہ مجھ سے نہ کہو کہ میں علی اکبر کے مصائب حسین کے حرم میں پڑھوں۔ تو ملا عباس نے بہرحال ذکر کیا، اور جب وہ واپس آئے تو اپنے مسافر خانے میں کچھ استراحت کر رہے تھے کہ خواب میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ اے ملا عباس تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کا پرسہ دیا، لیکن جب تو اپنے علاقے میں جانا تو وہاں پر ایک میرا چاہنے والا رہتا ہے، اسے جا کر کہنا حسین نے اسے بہت سلام کہا ہے۔ مولا عباس نے تڑپ کے کہا کہ مولا ساری دنیا تو آپ کو سلام کرنے یہاں آتی ہے، وہ کون سا شیعہ ہے کہ جسے آپ وہاں پر سلام کہلوا رہے ہیں؟ تو کہا جہاں کہیں اے مولا عباس، اسے اس لیے سلام کہلا رہا ہوں، جہاں کہیں میرے نام کی مجلس ہوتی ہے تو وہ میرے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کر کے رکھتا ہے باہر، اسے کہنا حسین نے سلام کہا ہے۔ اسی لیے میں نے اکثر دیکھا ہے یہاں پر، اللہ جانے کون بندہ خدا ہے، کون عاشق امام حسین ہے، کہ کئی مرتبہ مومنین کی جوتیاں سیدھی ہوتی ہیں۔ میرے خیال میں اس روایت کو سننے کی بات ہے، جو کوئی جہاں کہیں خدمت کر رہا ہے، اس سے مراد یہ کہ جہاں کہیں جو عزاداروں کی خدمت کر رہا ہے، امام نے کہا کہ اسے سلام کہنا میرا، اور آئندہ کبھی شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا۔ تو اس نے کہا مجھ سے خطا ہو گیا، بس میں آخری جملے پر آ گیا، اگر آپ آہ بھر کر یا حسین کہہ سکیں تو مجلس تمام ہو جائے گی۔ کہا مولا کیا خطا ہو گئی؟ کہا نہیں خطا نہیں ہوئی، لیکن ہر شب جمعہ مدینہ سے میری ماں فاطمہ زہرا میری زیارت کو آتی ہیں، تو جب سے تو نے میری زری کے سامنے علی اکبر کے مصائب پڑھے، فاطمہ زہرا کو غش آ گیا، دادی کے لیے بڑا سخت تھا پوتے کے مصائب کو سن۔ یا زہرا آپ کتنی مظلومہ ہے، ایک پوتے کے کلیجے میں برتی کا پل دیکھا، ایک پوتے کی گردن کو چھدا ہوا دیکھا کہ جب 6 ماہی کی آئندہ شب جمعہ میرے حرم میں یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا ومولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي
کی قبولیت کا موقع ہے. شہزادہ علی اکبر کے ذکر کے بعد فاطمہ زہرا کا توسل بالکل اس روایت سے مطابقت ہے. یہ مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اولادوں کی اولاد کے لیے، اور جس غم میں کوئی مبتلا انشاءاللہ بی بی کے صدقے میں اس کا غم دور ہو جائیں گے. یا وجیۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. میں توسل مکمل کیا. سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا. ایک مرتبہ اور یا وجیۃ عند اللہ اشفعی لنا